بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن کی بیماری آج کل اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ڈپریشن عام افسردگی، عام اداسی سے کئی زیادہ درجے پہ ہوتی ہے، اس سے کئی درجے زیادہ شدید ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ڈپریشن کی یا پریشانی کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، بلا وجہ پریشان رہنا، بلا وجہ اداس رہنا، اور اس کی کئی علامات ہیں۔ ڈپریشن کے مرض کی کئی علامات ہیں۔ کام میں دل نہ لگنا، ہمیشہ افسردہ رہنا، اداس رہنا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان رہنا اور ان پر اپنے آپ کو کمزور کرنا، اور ماضی کی جو واقعات گزرے ہیں ان کو سامنے رکھ کر پریشانی میں وقت گزارنا، اور اسی طرح خودکشی کے خیالات آنا، احساس کمتری کا شکار ہونا، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے دوسروں سے کم تر سمجھنا، بہت ساری علامات اس کی ہو سکتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ڈپریشن کا بندہ خوش نہیں رہتا، اکثر پریشان رہتا ہے۔ اس کی وجوہات لا تعداد ہو سکتی ہیں۔ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا صدمہ ہو سکتا ہے جس کے بعد بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے کردار پہ داغ لگا دے، اور وہ بندہ اپنے کردار کے خاتمے کی وجہ سے، اپنے اس لوگوں میں اس کی حد کی عزت ہونے کی وجہ سے اس بندے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کی علامت ہو یا جو بھی اس کی وجہ ہو ڈپریشن آنے کی یا پریشان ہونے کی، اس کے لیے لوگ مختلف قسم کی میڈیسن کھاتے ہیں۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے وہ جب میڈیسن لیتے ہیں تو ان میڈیسنز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دماغ کو سن کر دیتے ہیں۔ مسلسل انسان سویا رہتا ہے، مسلسل اس کے دماغ پہ جو دھچکا لگتا ہے کسی پریشانی کا، کسی چوٹ کا، کسی غم کا، وہ کمزوری کی وجہ سے وہ دھچکا نہیں لگتا۔ وہ انسان اکثر سویا رہتا ہے، اکثر جس طرح نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ان میڈیسن سے وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے بندے کو، لیکن جیسی میڈیسن چھوڑیں دوبارہ وہی پریشانی، وہی ڈپریشن، وہی اداسی، وہی احساس کمتری، وہ تمام علامات دوبارہ آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں۔ الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکمل ٹریٹمنٹ کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک روحانی علاج آپ حضرات کو بتاتا ہوں، ایسا روحانی علاج، ایسا روحانی عمل کہ جس بندے کو ڈپریشن ہو اور میں نے اسے یہ عمل دیا ہو، کسی نے اب تک یہ نہیں کہا کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ ایسے ایسے بندے، ایسے ہماری بہنیں جو ڈپریشن کے آخری سٹیج پہ ہوتی ہیں، اور وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتی تھیں، اور ان کو اپنی زندگی سے بالکل مایوسی ہو چکی تھی، انہوں نے ایک ایک مرتبہ یہ عمل کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل شفا عطا فرمائی ہے، اور وہ خوش اور خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اکثر نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، تو وہ نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل ان نفسیاتی امراض کا شکار اکثر نوجوان ہوتے ہیں، نہ بچے ہوتے ہیں نہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، نوجوان طبقہ اس کا بہت زیادہ شکار ہے ان نفسیاتی امراض کا۔ تو ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کام کو دل نہیں کرتا، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ تو ان کو جب یہ عمل دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، جب وہ عمل کر کے آتے ہیں تو وہ پھر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دن مسلسل لگاتار چھت پر یا ایسی اونچی جگہ پر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آئے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو عین اسی وقت جب سورج کی ٹکری نظر آنا شروع ہو جائے تو باوضو ہو کر سورج کی طرف دیکھتے ہوئے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔
101 مرتبہ سورج کی طرف دیکھتے ہوئے پڑھنا شروع، جیسے ہی سورج کی ٹکری نظر آنا شروع ہو جائے، سورج کا کنارہ نظر آنا شروع ہو جائے، یا حی یا قیوم شروع کر دیں۔ 101 مرتبہ پڑھنی ہے اور نیچے اتر آنا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن پھر یہی عمل کرنا ہے، تیسرے دن پھر یہی عمل کرنا ہے۔ ڈپریشن کے لیے کمال کا عمل ہے، ڈپریشن کے لیے اخیر عمل ہے، روحانی علاج ہے۔ آپ حضرات کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ دعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔